ڈسٹرکٹ پنجگور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، کمانڈنٹ ظفر صاحب، ہمارے محترم وائس چانسلر اور اساتذہ کرام، معزز شہر اور میرے نوجوان بہن بھائیوں، آج بہت خوشی ہوئی کہ ایک اہم اور انتہائی حساس ایشو پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ ظفر صاحب نے تو ہماری باتیں پہلے سنی ہے، ہم نے کافی اس پر بیٹھے بھی ہیں اور کچھ ہم نے ایفرٹس بھی کیے ہیں، کچھ ان لوگوں نے بھی ایفرٹس کیے ہیں۔ تو میں صرف تھوڑا پنجگور کے حوالے سے بلوچستان کو شاید ہم سدھار سکے یا نہ سکے، لیکن ہمارا گھر جو ہے پہلے سیکھ ہو، تو میں اس کی ایک تھوڑا تاریخ میں جاؤں گا آپ لوگوں کی اجازت سے۔ سر میں بیسکلی خود اسی کالج سے پڑھ کے ہم آگے نکلے اور اسی اسٹیج پہ میں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا پہلا اسپیچ بھی کیا۔ جب میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا یہاں پہ، تو اس وقت بھی ہمارے اس ایجنڈے میں امن و امان شامل تھا۔ بدقسمتی دے کے یا خوش قسمتی دے کے اس وقت بھی یہ غالباً 88 کی بات ہے سر، 88-89 کی۔ تو اسی اسٹیج پہ ہم نے اسی یہی معاملات کے پنجگور میں اور بلوچستان میں اس وقت تو خیر ایک خوش قسمتی تھی، ایسا کوئی جنگی ماحول نہیں تھی، لیکن ہمارے مسائل ایسے ہی تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، وہی جو اتقال صاحب نے جو ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے نوٹ بھی کروایا۔ تو وہ ہم اسی وقت بھی ہم بلوچستان کے نوجوانوں کی روزگار، ایجوکیشن، ہیلتھ فیسلٹیز، بنیادی ضرورتیں فلانا ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ بیسیکلی سر یہاں پہ جب میں 88 میں یہاں پہ ایڈمیشن لیا، ہاسٹل میں رہتے تھے کیونکہ گھر سے 1 کلومیٹر دور تھا۔ رات 2 بجے سے سر یقین کر لیں، رات 2 بجے سے میں اپنے گھر اکیلے جاتا تھا۔ یہاں سے کبھی کبھی میں اپنے گھر اکیلے جاتا تھا۔ پورے پنجگور میں ہم 2 بجے پڑھتے تھے۔ صرف ایک چیز کا میں ڈر تھا کہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے کہ جنات کا ڈر تھا کہ جن میں پکڑ لے گا پھر رات 2 بجے نکل گئے، باقی کوئی ڈر نہیں تھا سر۔ ایسا پیسفل ماحول تھا۔ اور پنجگور واحد ڈسٹرکٹ ہے سر یہاں پہ کہ پنجگور کا جو تاریخ ہے پورے مکران میں، یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ ہماری آزادی سے پہلے بھی پنجگور واحد ہیڈ کوارٹر مکران، یہاں پہ کمشنری بیٹھتا تھا، پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھتا تھا۔ مکران میں سب سے بڑا اسپتال پنجگور میں تھا، جو آپ لوگوں کے کیمپ کے ساتھ اٹیچ ہے، جو پرانا ہمارا اسپتال ہے۔ سر ایک تاریخی بات میں بتاؤں، امن و امان کے حوالے سے، فیسلٹیز کے حوالے سے گزٹیئر میں یہ چیز موجود ہے اور ریکارڈ ہے کہ 1906 میں پنجگور اسپتال جو تھا اتنا فنکشنل تھا کہ وہاں پہ مہینے میں تقریباً 104-105 مائنر میجر آپریشن ہوا کرتے تھے۔ یہ اعزاز میں پنجگور کو حاصل تھا۔ تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے وہ انگریز کے تھے، یہاں پہ جو ہسٹری ہے تو، لیکن ہم اپنی اس ترقی، اپنی اس خوشحالی کو اس پورے لمبے عرصے میں آگے لے جانے میں ہم ناکام رہے۔ ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو خوشحالی دینے میں اور امن و امان دینے میں ہم ناکام رہے۔ اس میں صرف یہاں کے اداروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرتا ہوں، ہم پبلک بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ دونوں ہاتھ مل کے تالیاں بجتی ہیں۔ ہم مل کے ایک پرام پنجگور کو اپنے تاریخی روح کے مطابق بحال کر سکتے ہیں، ریسٹور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ریلائز کر لیں، عملاً ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت ایک اسی صورتحال میں ہم الجھ چکے ہیں کہ ہم کس کو صحیح اور کس کو غلط کہیں، ہم درمیان میں ہم سزاوار ہوں گے۔ ہم اگر میں جو حرکت کروں گا یا جو عمل کروں گا، میرا نیت یہ ہے کہ نہیں یہ عمل جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بندہ کون ہے، کام کیا کر رہے ہیں، مجھے کام دیکھنا پڑے گا۔ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے، پبلک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر غلط کام ہو رہا ہے مجھے اس پر اپنا تجاویز اور اپنا تنقید بھی رکھنا چاہیے۔ تو ہم ایک ایسے ڈسٹرکٹ سے
نے اس کی تفصیل افتخار صاحب نے بتا دی. ایجوکیشن کے حوالے سے سر ہم سب سے آگے تھے, ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سب سے آگے تھے. یہاں پہ ہمارے پورے مکران میں گوادر سے لے کر کے پنجگور تک بلکہ فاران تک ہمارے اساتذہ سر اسکولوں کو چلاتے تھے. ہمارے اساتذہ گوادر میں بھی تھے, مند میں بھی تھے, تربت میں بھی تھے اور پنجگور میں بھی تھے, چاہے کالج ہو, یونیورسٹی ہو یا اسکول ہو. ہمارے ڈاکٹر گوادر میں تھے, مند میں بھی تھے, تربت میں بھی تھے, جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ پنجگور کی سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ہم اس ترقی کو درمیان میں ہمیں کٹ لگ گیا. آپ اس کو سازش کہیں, آپ اس کو ہماری نالائکی یا کمزوری کہیں کہ ہم تعلیم کے اس ریس میں پیچھے رہ گئے. ہمیں 2012-2010 کے بعد ایک ایسی آگ لگی کہ ہماری اس پران پنجگور کو ایک آگ میں جھونک دیا گیا. کیونکہ 2013-14 میں آپ صاحب بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اسی سلسلے میں آپ پارٹیز بنائی کہ یا رب ہمیں مدد کرے. پنجگور جس طرح ہم مغرب کے بعد پنجگور کرفیو لائف محسوس ہوتا تھا, بالکل مغرب کے بعد ہم اپنے چیمبر بند کر کے گھر چلے گئے. میں خود اپنی چیمبر میں سے یہ آپ 2010 کی بات ہے کہ آپ کے نوجوانوں کو میں بتا, 2010 تک ہم لائبریریاں بھری ہوئی تھی. یہ کالج کی لائبریری میں مجھے کتاب نہیں ملتا تھا, اتنا رش تھا. میں کبھی کبھی آتا تھا, یونیورسٹی تو تھی نہیں. عنوان کے حوالے سے یہاں پہ لائبریریاں کھلی تھی اور میں اپنی چیمبر میں رات 11 بجے تک بیٹھ کے تھیسس اسٹڈی کرتا تھا. ایک آئیڈیل سچویشن تھی 2010 میں. تو 11 بجے کے بعد رات کو میں اپنے گھر پہ جاتا تھا. میرے پاس گاڑی نہیں تھی, موٹر سائیکل